یہ جو ظلم بربریت اور فسطائیت ہے اس کے دن اب تھوڑے رہ گئے ہیں. ہمارے کارکنوں کے ساتھیوں کے لیڈرشپ کے حوصلے بلند ہیں. ہمارے وکلاء بڑی محنت سے ان مقدمات کو لے رہے ہیں اور ساری چیزیں جو ہے ہمارے قانونی جتنے بھی ساتھی ہیں ان کی کنٹرول میں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں آنے والے وقت میں ہر قسم کی نوید سنائے گا اور ہماری فتح ہوگی پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی. سب یہ بتائیے گا پارا سنار میں اس ٹائم جو چل رہا ہے اس کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا کیا پی ٹی آئی کا موقف وہی ہے خان صاحب کا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہی ہمارا موقف ہے. انہوں نے کیا کہا ہے آپ سے؟ انہوں نے تو یہی کہا ہے نا کہ یہ بند ہونا چاہیے, امن ہونا چاہیے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں اس کے اوپر ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں جو صورتحال وہاں پر چلائی جا رہی ہے, کبھی زمینوں کا تنازع بنا کر اور پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اہل تشیع ہے, یہ کمیونٹی فلاں ہے, ان کا فلسطین کے ساتھ تعلق ہے, ان کا ایران کے ساتھ تعلق ہے, اور اس آڑ کے اندر جو ہے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں. تو ہم یہ فوراً کہتے ہیں کہ وہاں پر جو یہ سارا معاملہ کیا جا رہا ہے یہ بند کیا جائے. ہمارا ملک جو ہے وہ کسی صورت بھی کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی کا جو ہے امن نہیں بن سکتا. یہاں پر پرامن ماحول ہونا چاہیے, پرامن معاملات چلنے چاہیے. جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جن کا کام ہے حفاظت کرنا, جن کا کام ہے ان معاملات کو دیکھنا, ان کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو لوگوں کو اغوا کرنے والا سلسلہ ہے وہ بند ہو, جو لوگوں کو ویکو ڈالوں کے اندر اٹھایا جاتا ہے وہ سلسلہ بند ہو, اور یہاں پر جو توجہ ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کے اوپر ہونی چاہیے. تو ہم گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا بڑا موقف کلیئر ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کا جماعت اسلامی کے ساتھ جو معاملات کی بات کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بڑا موقف کلیئر ہے, کیونکہ ہمارا ایک الائنس ہے. الائنس کے سربراہ جو ہیں محمود اچکزئی صاحب ہیں. جو بھی ہمارا فیصلہ ہوگا الائنس کی بنیاد کے اوپر ہوگا اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. تو سر کل آپ کا بیان تھا کہ آپ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ چلنے کو تیار ہے. فزیکلی آپ نے کہا یہ فیصلہ کرنا ہے, کیا آپ ان کے دھرنے میں بھی شریک ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیں دھرنے میں شریک کی بات میں نے پہلے بھی آپ سے صبح بھی گزارش کی کہ دھرنے میں شریک ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو آپ کا اتحاد ہے اس کے ساتھ مشاورت کرنی ہے. مشاورت کے بعد جو بھی ڈیسیجن ہوگا اور اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ خان صاحب کی رہائی بھی شامل کی جائے گی, مینڈیٹ کی بھی واپسی کی ڈیمانڈ شامل کی جائے گی. تو یہ ساری چیزیں رکھی جائیں گی. 2-3 پوائنٹ میں نے سامنے رکھے جماعت اسلامی کے بھائی کے ساتھ, تو اس نے رات کو کہا کہ ہم عمران خان کی رہائی اور فارم 45 کا ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں اور ہم بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو میں نے یہ کور کمیٹی کو جو ہماری ہے اس کو میں نے بتا دیا کہ یہ جماعت اسلامی کی طرف سے ہمیں آفر آئی ہے کہ آپ ہمیں جوائن کریں اور ہم ان شرائط کے اوپر آپ کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ شریک بنیں. تو خان صاحب کی طرف سے بھی اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے مہنگائی کے لیے وہ نکلے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی مہنگائی کے حوالے سے بھی مختلف جلسے کیے, جلوس کیے, ریلیاں نکالی. ہمارا بڑا موقف کلیئر ہے کہ ملک کے اندر جو ہے عوام کا سوچا جائے, ملک کو آگے بڑھنے دیا جائے. ملک کے اندر مہنگائی کا ایشو ہے, ملک کے اندر معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے, ملک کے اندر اکانومی جو جہاں پر آج پہنچ چکی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور وہی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ کی آئینی حکومت ہوگی, وہی صورت میں ہو سکتی ہے جو عوام نے ووٹ جس جماعت کو دیا ہے وہ جماعت اقتدار میں ہوگی. وہ صورت میں ہو سکتی ہے کہ عوام نے جس جماعت کو کہا ہے کہ آپ اقتدار میں آئے, یہ وزیر اعظم بنے, وہ صورت میں ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کے اندر ڈاکہ ڈال کے ان چوروں کو نافذ کر دیں, ان ڈاکوؤں کو نافذ کر دیں اور وہ آ کر بیٹھیں اور صرف اپنی جدادیں بنائیں یا اپنے کیس ختم کرائیں. اس صورتحال کے اندر کبھی بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ لوگوں کو اغوا کرنے میں, ان کے انٹرسٹ پراپرٹیاں بنانے میں, ان کے انٹرسٹ جدادیں بنانے میں. اور یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ عوام کا سوچتا ہے. عوام کا وہ سوچے گا جو عوامی لیڈر ہوگا, عوام کا وہ سوچے گا جو عوام کی پریشانی کو سمجھے گا, اور وہ سمجھنے والا صرف اور صرف عمران خان ہے جو آج اڈیالہ جیل میں قید ہے, جس کو ناجائز طور پر پابند سلاسل کیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو جو قیدی نمبر 804 ہے اس سے جا کر معافی مانگیں, اس کے ساتھ بات چیت کریں, اس کو کہیں کہ جو عوام نے مینڈیٹ تم کو دیا ہے, ہم تم کو کہتے ہیں کہ تم وزیر اعظم بنو, وہ بنے گا. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ملک میں بھی ترقی ہوگی. کیے گئے جتنے انہوں نے جوابات دیے, تمام چیزیں ریکارڈ کے اوپر دیکھی ہیں, تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ کوئی ایویڈنس انہوں نے پیش نہیں کی, کوئی انہوں نے ثبوت پیش نہیں کیا, کوئی ایسی چیز یہ پیش نہیں کر سکے, کوئی ایسی چیز آن ریکارڈ نہیں لا سکے کہ ان کا یہ قصور ہے, انہوں نے یہ جرم کیا ہے, یہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس میں تمام لوگوں کی بیل بھی ہوگی, اور اس کے بعد یہ مقدمہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں باعزت بری ہوں گے. یہ مقدمہ چل ہی نہیں سکتا
था, झूठा मुकदमा था, बोगस मुकदमा था, इस जैसे दूसरे मुकदमात खान साहब के ऊपर, बीबी साहबा के ऊपर, तमाम लीडरान के ऊपर बनाए गए, ये भी उसी की एक कड़ी थी। आइए जी वज़ीर आज़म साहब आप भी आ जाइए, इधर साथ आ जाइए, तो ये भी अपना मौक़िफ़ इस दरमियान में ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे। जी आप भी ज़रा बात कीजिए, चंगेज़ साहब आप भी अपना